بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ عام طور پر انگریزی میں استعمال ہوتا ہے فیملی۔ اس کو آپ اگر اردو میں منتقل کرنا چاہیں یا آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کا قریبی گھر، رشتہ دار یا اہل خانہ، اس قسم کے لفظ۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ہر وقت جن لوگوں سے رابطہ رہتا ہے وہی اس کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اس کو آپ عزیز کہہ لیں، رشتہ دار کہہ لیں، خیر خواہ کہہ لیں، ہمدرد کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ساری کائنات ہوتی ہے وہ تو اس کی ماں ہوتی ہے، اور شام کو عام حالات میں باپ کی شکل نظر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اگر بہن بھائی ہوتے ہیں تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری طرح اس گھر کا حصہ ہے، یہ بھی اسی ایک کنبے کے فرد ہیں جس کے اندر میری تربیت اور پرورش ہو رہی ہے۔ جب اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے، تھوڑی سی علم کی وجہ سے، تجربے کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پر، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک محدود سا حلقہ جو ہے نا، یہ میرے بہت قریب ہے۔ اس میں میری ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جوں اس کا شعور بڑھتا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے دور کے رشتہ دار چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، خالائیں ہیں، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے۔ یہ بھی یعنی جتنا تھوڑا سا پھر فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، سب سے قربت جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ہر ایک کا خیال کرو، معاشرے میں ہر ایک کے لیے بھلائی سوچو، مسلمان کو یہی کہا گیا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظن المؤمنین خیرا، کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچو۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن نے جتنا زور دیا ہے نا والدین کے بارے میں، کہ بالوالدین احسانا، یا ولا اف بھی نہ کہو، تنہر بھی نہ، جھڑکو بھی مت انہیں۔ کئی آیتیں ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ، بلکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے کہ چون کی والدہ ضعیف تھیں، وہ تشریف نہ لا سکیں، سرکار کی زیارت بھی نہ کر سکے وہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ان کی زیارت کے لیے جانا، میرا پیغام محبت ان تک پہنچانا۔ حضور ان کو اتنا قریب سمجھتے تھے، تو اس لیے کہ وہ بھی اپنی ماں باپ کی۔ بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا معروف کرخی کا واقعہ ہے کہ وہ حج پر جانا چاہتے تھے، تو ان کے ایک ہمسائے سے ان کی کوئی بات ہوئی۔ پوری طرح وہ واقعہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، نفحات الانس میں یا کہیں پڑھا تھا کہ 70 برس ہو گئے پڑھے ہوئے، تو ساری تفصیلات اور جزیات جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں ہر وقت موجود نہیں رہتی۔ بہرحال تو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے، اس کی والدہ اتنی ضعیف اور لاغر ہیں کہ وہ آدمی نے ہر دفعہ جب بھی کوشش کرتا ہے حج پر جانے کی تو اس کی والدہ کی نقاہت اور والدہ کا ضعف اور والدہ کی بیماری جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ والدہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو جب وہ حج کے لیے پہنچے تو ایک دفعہ انہوں نے مولا کریم سے درخواست کی کہ مولا کریم، جو لوگ یہاں حج پر آئے ہیں ان میں سے مجھے اتنا کچھ اشارہ کر دیجئے کہ ان کا حج مبرور اور مقبول ہوئے یا نہیں ہے، یا میرا حج مبرور اور مقبول ہوا ہے۔ تو تفصیل لمبی ہے، بہرحال اتنا پتہ چلا کہ ایک ایسا آدمی بھی شامل ہے کہ جس کو اتنا حج کا ثواب ملا ہے جو حج پر آ بھی نہیں سکا، بلکہ سب سے فہرست پر سر عنوان وہی شخص ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہی ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے حاضری نہ دے سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ ایک جزو ہے، اور اس پر حضور نے اس کو اتنا زور دے کر اور اس پر اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں بلکہ حضور کی مشہور حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع کلامی مت کرو،
اولاد میں سے ہو، بھائیوں میں سے ہو، کوئی ہو، تو صلہ رحمی جو ہے نا، یعنی وہ ایک ایسی خوبی اسلام کی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بھی یہ نہیں کہ معاملہ یہیں تک رہ جاتا ہے کہ چلو جی بھائیوں سے اچھا برتاؤ کر لو، یا بہنوں سے کر لو، یا والدین سے کر لو، نہیں۔ کہنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ کسی اندر، بندے کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے نا، نرمی کی، حسن اخلاق کی، اچھے برتاؤ کی، تو یہ سلسلہ شروع تو ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے بالکل قریب ہے، لیکن جب آدمی کے اندر کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، اس کا جزو ایمان بن جاتی ہے، یا اس کی عادتیں کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر وہ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے۔ کہنا لفظ تو غلط ہوں گے یا صحیح ہے کہ یہ انفیکشس یعنی متعدی بیماری ہے۔ جس طرح بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اس طرح نیکیاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ جس آدمی کے اندر کوئی نیکی کی اگر بنیاد پڑ جائے، بلکہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فکر بڑا مشہور شعر ہے کہ خوئے بد کے در طبیعت نشست، نہ دہد دست جز بوقت مرگ، کہ اگر کسی کے اندر، آدمی کے اندر بری چیز جاگزیں ہو جائے، پیوست ہو جائے کسی کے اخلاق کے اندر، بری عادت، تو پھر وہ جب تک انسان مر نہ جائے وہ عادت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خوئے بد کہ در طبیعت نشست، کہ جو جزو طبیعت بن جائے، نہ دیہت دست جز بوقت مرگ، کہ وہ تو اسی طرح نیکی کا کام بھی ہے۔ نیکی بھی پھلتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے۔ نیکی کے اثرات جو ہوتے ہیں اور حسن اخلاق جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ کیا عرض کروں کہ پہلا جو ایک میرے ذہن میں آتا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور پہلی آیت نازل ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب ساری کیفیت بیان کی، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، چونکہ وہ پہلا ایک تھا نزول وحی کا سلسلہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے سرکار دو عالم سے پہلے کیا فکر کہتے کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں مت، آپ غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یعنی کمال تو یہ ہے کہ ایک نبی ہے تو سرکار حضرت خدیجہ ان کی نبوت کی رفت نہیں بیان فرما رہی، یا نبوت کی تصدیق کے لیے وہ ان کے روحانی منازل کی بات نہیں کر رہی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا ذکر کر رہی ہیں جس کا تعلق معاشرے سے تھا، ساتھ والے رہنے لوگوں سے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بھی کوئی ایسی نعمت کم نہیں ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ یہ فرما رہے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر مکرم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ منتخب شخصیت ہیں، اس لیے کہ آپ کا اخلاق، معاف کیجیے گا، آپ کا حسن اخلاق جو ہے، حسن معاشرت جو ہے، وہ اس بات کا غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رحمت کے اندر ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فیملی کہہ لیجئے، گھریلو ایک ماحول کہہ لیجئے، اہل و عیال کہہ لیجئے، خانوادہ کہہ لیجئے، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوگا وہ انسانوں کے لیے بھی غلام بن کر ہی رہے۔